اس کا پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے، اس کا دوسرا نام ام القرآن ہے، اس کا تیسرا نام سورۃ الحمد ہے، اس کا چوتھا نام سبع مثانی ہے، اس کا پانچواں نام ام الکتاب ہے، اس کا چھٹا نام سورۃ واقعہ ہے، اس کا ساتواں نام سورۃ الشفا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ پر بھی سبحان اللہ دے۔ سورۃ الشفا ہے، اس کا آٹھواں نام سورۃ الکافیہ ہے، اور اس کا نوواں نام سورۃ الصلاۃ ہے، اور اس کا 10واں نام سورۃ الدعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، جبریل امین ساتھ بیٹھے ہیں۔ اے جبریل، تیرے مقدر پر قربان جاؤں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء آدم علیہ السلام البشر سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں کے ساتھ رسولوں کے ساتھ تیری ماجت رہے۔ اب جبریل امین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ متفق علیہ حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف تو دیکھیے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، یا رسول اللہ یہ آسمان کے دروازے کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دروازہ آسمان کا آج کھلا ہے، رب کی عزت کی قسم ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ اب تک کسی نبی کے لیے نہیں کھلا، کسی نبی کے لیے نہیں کھلا۔ میرے محمد کریم نے فرمایا کیا وجہ؟ جبرائیل امین نے فرمایا دو تحفے اللہ نے صرف آپ کے لیے رکھے ہوئے، جو یہ دروازہ کھولا ہے آپ کے لیے کھلا ہے۔ رب کی عزت کی قسم ہے، یہ جو فرشتے آج اتر رہے ہیں یہ کسی نبی پر نہیں اترے، یہ صرف آپ کے لیے اتر رہے ہیں۔ اب وہ دو فرشتے آئے، جبرائیل امین علیہ السلام کی جلوہ گر ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں۔ اے ایمان والو، ان دو فرشتوں نے دو صورتیں دی۔ ارے کہہ دینا سبحان اللہ۔ پتہ ہے وہ دو صورتیں کون سے؟ ایک صورت تو مکمل تھی، لیکن دوسری صورت کی چند آیات تھی، اور کہا یہ خاص تحفہ اللہ نے آپ کی امت کو عطا کیا ہے۔ محمد کریم نے فرمایا وہ دو صورتیں ہیں میری امتیوں، پتہ ہے کون سی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کون سی ہیں؟ تو محمد کریم نے فرمایا ایک سورت فاتحہ ہے اور دوسری سورت بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ اے ایمان والو، مریض ہو یا طبیب ہو، طبیب دیتے ہوئے سورت فاتحہ پڑھ کے دوا دے وہ کامیاب، مریض کھاتے ہوئے سورت فاتحہ پڑھ کے کھائے تو وہ کامیاب۔ پیپر دیتے ہوئے اگر طالب علم پیپر اس کو پڑھ کر دے وہ کامیاب، اگر استاد ہے اس کو شروع کر کے لیکچر دے تو وہ کامیاب۔ یہ تو ایسی بابرکت صورت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا۔ 5 منٹ گزر گئے، باقی 6 منٹ، صرف 11 منٹ کا درس ہے۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آپ مسکرا کر بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے سے مجھے ایسے لگ رہا ہے شاید آپ پریشان ہیں۔ مسکرا کر بیٹھے ہیں، یہ برکت والی راتیں ہیں، پتہ نہیں پھر نصیب ہوں یا نہ ہو، اللہ کا گھر ہے۔ گھنٹوں گپوں میں، گھنٹوں بحثوں میں، مباحثوں میں گزار دیتے ہیں۔ کتنا شکر ہے مولا تیرا گھر ہے اور ہمارے کانوں پر تیرا کلام ہے۔ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے۔ پتہ نہیں ہماری کون سی ادا ہمارے رب کو پسند آ گئی کہ انتظامیہ نے، خواجہ صاحب نے، طاہر قریشی صاحب نے ساتھ دیا اور یہ درس چل رہا ہے۔ اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ یہ بزرگ نہیں ہے، دل سے جوان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں برکت ڈالے۔ آگے سی سورت بقرہ ذرا سماعت فرمائیے گا، اس میں آیات ہیں 287، یہ مدنی سورت ہے، اور اس کے کلمات ہیں 4080، اور اس کے حروف جو ہیں 25500 ہیں۔ کتنے؟ اس کی شروع آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ کس کا؟ مومنین کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ جو ہے اس کی روایت کرنے والے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ سورت جو بقرہ ہے اس کا جو پڑھنا ہے یہ برکت ہے، اور اس کا ترک کرنا حسرت ہے۔ پھر فرمایا جو سورت بقرہ ہے، یہ بڑے سخت الفاظ ہمارے نبی نے فرمائے ہیں اپنی امت کے لیے،
وہ رحمت للعالمین کی زبان سے یہ سخت الفاظ سنیے. آپ نے جو آگے فرمایا اس کو وہی پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا جو بدکار ہے. یہ الفاظ ہیں. قاری صاحب بچے تو بھیجتے ہیں, کتنے بچے ہیں, سورۃ بقرہ پڑھنی ہے, گھر کے اندر 10 بندے ہیں, ان کو پڑھنے کی توفیق نہیں. قاری صاحب بچے بھیجیں, قاری صاحب آپ نہیں آئے, آپ نے بھی پڑھنی ہے, اور قاری صاحب تو پڑھتے رہتے ہیں. میرے محمد کریم نے فرمایا اس کو بدکار لوگ پڑھنے کی استطاعت گھر کے اندر ختم کرواتے ہیں. انتظامیہ باہر گھوم رہی ہے, وہ اس سے گپے لگا رہا ہے, وہ اس سے گپے لگا رہا ہے, بچے پڑھ کے قرآن پڑھتے ہیں, وہ اس سے گپ شپ لگا رہا ہے. عورتیں ہانڈی پکانے میں مصروف ہیں, نہ وہ قرآن پڑھتی ہیں, نہ انتظامیہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ گھر والے قرآن پڑھتے ہیں. یہ مسجد کے بچے پڑھیں. ارے وہ تو ایسے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں, وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, اللہ نے ان کے اوپر ویسے کرم کر رکھا ہے. تو خدارا سورۃ بقرہ ایسی سورت ہے جو گھر کے اندر تلاوت کرتا ہے, محمد کریم نے فرمایا 70 ہفت تک شیطان اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور ہم اس کی پڑھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے. مولا ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا, پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے اس کے اندر شیطان کا ذکر فرمایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا أَبَىٰ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب یہ اس شیطان کا جو ذکر فرمایا, ذرا توجہ کیجیے گا. اس شیطان کا ذکر فرمایا اور سورۃ الصاد کے اندر بھی شیطان کا ذکر فرمایا. جب اس کو اللہ رب العزت نے دھتکارا نا, یہ مردود تو نکل جا. اب یہ اپنا رب کا عرش چھوڑ کر جب یہ نیچے آیا, میں قسم کھاؤں کسی معتبر چیز کی کھاؤں گا, آپ قسم کھائیں کسی معتبر چیز کی کھائیں گے. تو اے ایمان والو, پتہ ہے شیطان نے کس کی قسم کھائی؟ یہ شیطان نے قسم کھائی, قالا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے میرے رب مجھے تیری قسم ہے, اے میرے رب مجھے تیری قسم ہے, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں تیرے نبی کی ساری امتیوں کو ایک ایک کر کے گمراہ نہ کروں تو مجھے شیطان نہ کرے. یہ کس نے قسم کھائی تھی؟ ابلیس نے قسم کھائی تھی رب سے. میرے رب نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین. اے شیطان تو سن لے, تو گمراہ کرنے پر زور لگا دے, لیکن یاد رکھنا میرے مخلص بندوں کو تو گمراہ کر ہی نہیں سکتے. میں مخلص ہو تمہیں مبارک ہو, جو گلیوں میں پھر رہے ہیں ان کا مقدر دیکھو, جو مخلص ہیں بیٹھ کر قرآن سن رہے ہیں ان کا مقدر دیکھو. اللہ اس مخلص کو 29 میں روزے تک رکھے. اگر 20 بنتے ہیں تو یہ ہفتہ کا مخلص نہ ہو, 3 دن کا مخلص. آج 4 لینے ہیں, 4 دنوں بعد 2 لینی ہوگی, پھر 1 ہفتے کے بعد وہی ماشاءاللہ صوبے دار خواجہ صاحب اور طاہر قریشی صاحب اور پیچھے یہ سامیہ. میں تو ہوتا ہی ہوں, تو باقی سارے غیر. تو یہ مخلص نہیں ہوتے. مخلص کیا ہوتے ہیں؟ آخری سانس تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر وہ زندگی گزارتے ہیں. اے ایمان والو, اس کی اگلی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اب کہیں گے بے وقوف لوگ, کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے؟ یہ دوسرے پارے کی پہلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. یہ پتہ ہے یہ کتنے دنوں تک ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہ گئے. تفسیر کی کتابیں اٹھائیں, 17 ماہ 3 دن. کتنے ماہ؟ 17 ماہ 3 دن تک ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہ گئے. پتہ ہے بیت المقدس کس سمت ہے؟ یہ جہاں مشرق ہے, جہاں سے سورج نکلتا ہے اس طرف بیت المقدس ہے, اور ہمارا بیت اللہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے. اب عصر کی نماز ہے, مستند حدیث ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اٹھایا, قد نرى تقلب وجهك في السماء. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار عصر کی نماز میں چہرہ اٹھا رہے ہیں, نیچے کر رہے ہیں. دل کے اندر خیال ہے کہ عیسائی بھی اسی طرف, ہم بھی اسی طرف.
اور لوگ بھی اسی طرح، ہم بھی اسی طرح، یا اللہ آج تو بیت اللہ کی طرف پھیر دے. تو اللہ رب العزت نے دوسری رکعت کے اندر تشہد میں ہی حکم فرمایا اے محمد تو پھر جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ذرا توجہ فرمائیے، آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں، میں آپ کے بیت اللہ کا ہے، یہ آخری بات ہے، 11 منٹ ہونے والے ہیں، میں ادھر کھڑا ہوں، آپ پیچھے کھڑے ہیں. اچھا جب میں اپنا قبلہ تبدیل کروں گا میں کہاں جاؤں گا؟ آپ کی جگہ، اور آپ کہاں جائیں گے؟ میری جگہ. ابھی ہوئے 2 رکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے 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 پیچھے آ گئے. اب صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چکر ہے. اب عشق مصطفیٰ دیکھیے، جہاں جہاں مصطفیٰ گھومتے گئے صحابہ بھی گھومتے گئے. نمازیوں کی جگہ مصطفیٰ، مصطفیٰ کی جگہ نمازی. اب یہاں سے ایک صحابی نماز پڑھ کر گئے تو وہ مدینہ تجیبہ کے اندر جو چھوٹی چھوٹی مساجد تھی تو اس کے اندر ابھی جماعت ہو رہی تھی. تو انہوں نے جا کر کہا، وہاں بھی 2 رکعتیں ہو چکی تھی، رب کی عزت کی قسم ہے میں نے مصطفیٰ کے پیچھے ابھی نماز پڑھ کر آ رہا ہوں. انہوں نے بھی اپنا بیت اللہ سے منہ پھیر کر، بیت المقدس سے منہ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیا. اے صحابہ تم بھی کر لو. اب صحابہ کی محبت دیکھیے، ایک دوسرے پر اعتماد دیکھیے. آج بھائی بھائی پر اعتماد نہیں کرتا، آج باپ بیٹے پر اعتماد نہیں کرتا. اے صحابہ تمہاری رحماء بینہم، رب نے قرآن میں جو فرمایا اور وہ صحابہ نے کر کے دکھایا. جیسے ہی انہوں نے کہا تو انہوں نے بھی اپنا چہرہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا. اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری نماز تراویح میں پورا قرآن پاک سماعت کرنے کی توفیق عطا